بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام و تجوید کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی وہ لحن جلی کی اور لحن خفی کے بارے میں، مگر آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی لحن جلی کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں غلطی کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر لحن جلی اور لحن خفی کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لحن جلی کے لغوی معنی ہے غلطی، لب و لہجہ۔ اصطلاحی تعریف: قرآن مجید کو قواعد تجوید کے خلاف پڑھنا وغیرہ۔ لحن جلی اور لحن خفی کی جو میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے لحن جلی کی بہت ساری اقسام، یعنی ایک حروف کو دوسرے حروف سے بدل دینا، کسی حروف کو بڑھا کر پڑھنا، کسی حروف کو کم کر دینا، حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، مخفف حروف کی جگہ مشدد اور مشدد حروف کی جگہ مخفف پڑھ دینا، جو کہ سخت حرام ہے۔ تو آج کا ٹاپک بھی لحن جلی کے بارے میں ہے۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، جس میں اکثر لوگ 19 غلطیاں عام کر جاتے ہیں جو کہ کرنا سخت حرام ہے، جس سے قرآن کے لفظی معنی بدل جاتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں سورۃ فاتحہ کی طرف۔ تو سورۃ الفاتحہ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے اسلامی بہن بھائیوں میں لازمی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ وہ بھی قرآن کو خوش لحانی کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھ پائیں۔ تو چلیں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ میں وہ 19 عام غلطیاں کون سی ہیں جو لوگ اکثر کر جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ہا کی جگہ ہا یعنی دو چشمی ہا اور دال پر سیدھا پیش ہے، جبکہ اس کو واو مدہ کر دیا جاتا ہے۔ للہ ہی کو یا تو کھڑی زبر یا پھر یا مدہ بنا دیا جاتا ہے۔ رب العالمین، اور اس کو پڑھا جاتا ہے رب العالمین، یعنی عین کو حمزہ کی شکل میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اس کو پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، جو کہ ایسا پڑھنا سخت حرام ہے۔ تو اس آیت کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح سے قرآن کے لفظی معنی چینج ہو جاتے ہیں، جو کہ کرنا سخت حرام ہے۔ آگے دیکھیے گا الرحمن الرحیم، جبکہ اکثر لوگ اس کو الرحمن الرحیم یعنی ہا کو ہا، الرحیم کا آگے جو ہا ہے اس کو بھی ہا کو ہا پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سخت گناہ ہے، جبکہ اس کو آپ اس طرح سے پڑھیں الرحمن الرحیم۔ آگے پڑھیے مالک یوم الدین، اور کچھ لوگ اس کو مالک یوم الدین کاف پر مشدد پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ایسا پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ میں نے لحن جلی کی جو اقسام بتائی تھی اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کسی حروف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے کہ ہم نے یہاں پر کاف پر زیر ہے تو ہم نے اس پر حرکات خود سے لگا کے یعنی مشدد والی، تو اس کو مالکی پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ یہ مالکی یوم الدین یعنی کاف کو ایک حرکت کے برابر اور اس کے نیچے زیر پڑی جائے گی، اور کچھ لوگ مالکی یوم الدین پڑھ دیتے ہیں
کہ میم کے آگے جو الف ہے یعنی الف مدہ جو ہے اس کو بالکل ختم کر کے میم پر زبر اور لام کے نیچے زیر اور کاف کو مشدد کے ساتھ پڑھ کر اور اس کو پڑھ دیتے ہیں مالکی یوم الدین، یا پھر اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں مالکی یوم الدین، تو جو اس طرح سے پڑھنا سخت حرام ہے۔ آگے دیکھیے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں آپ دیکھیں کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جبکہ اکثر لوگ اس کو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی یا پر مشدد یا کو بغیر مشدد کے یا کے آگے جو الف مدہ ہے اس کو بالکل گرا دیتے ہیں یعنی ختم کر دیتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ آگے آپ دیکھیں کہ یا کے اوپر مشدد ہے، مشدد کے آگے الف ہے، الف کے پیچھے زبر ہے، تو یہ حروف مدہ ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جبکہ لوگ نستعین حمزہ پڑھ دیتے ہیں تو اس طرح سے پڑھنا بھی سخت حرام ہے۔ آگے دیکھیے، اہدنا الصراط المستقیم، جبکہ اکثر لوگ اس کو اہدنا الصراط المستقیم یعنی ہا کے نیچے زیر اور صاد کو سین یعنی سیٹی سے پڑھا جاتا ہے، تو کو تا کی شکل میں پڑھا جاتا ہے، اور آگے مستقیم کے قاف کو کاف میں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں نے جو غلط پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کو بھی ساتھ میں مینشن کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر کہ نعوذ باللہ ایسے پڑھنے سے قرآن کے لفظی معنی چینج ہو جاتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ آپ نے جب بھی اس آیت کو پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، نہ کہ اس طرح سے پڑھنا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے دیکھیے، صراط الذین انعمت علیہم، جبکہ اکثر لوگ اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یعنی صاد کو سین، طا کو تا، ذال کو زا، عین کو حمزہ، اور پھر آگے علیہم کے عین کو حمزہ پڑھ دیتے ہیں، جو کہ اس طرح سے پڑھنا سخت گناہ ہے۔ تو آپ نے اس آیت کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ آگے دیکھیے کیسے پڑھا جائے گا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جبکہ اکثر لوگ اس کو اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ولا الضالین، یعنی ضاد کو دال یا وا، عین کو حمزہ، اور ضالین جب پڑھتے ہیں تو ضا یا دال پڑھ دیتے ہیں، جبکہ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی جو سورۃ الفاتحہ میں 19 عام غلطیاں کی جاتی ہیں، اگر آپ بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ اگر قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اکیڈمی سے کانٹیکٹ کریں، شفاء القرآن اکیڈمی کے نام سے، تاکہ آپ بھی قرآن کو خوش الحانی اور تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہ پاک ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔